عمران خان صاحب کا جیل سے سٹیٹمنٹ آیا اور کافی دنوں کے بعد سٹیٹمنٹ آیا. ان کی ملاقاتیں بند کی ہوئی تھیں اور اس کے بعد اب عمران خان صاحب کا ایک بیان کل رات گئے جو ہے وہ باہر آیا اپنے ایک وکیل کے ذریعے سے. 6 لوگوں نے ملنے کے لیے جانا تھا لیکن ملاقات نہیں ہونے دی گئی. خاص طور پہ پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے اس بات کا بندوبست کیا ہے کہ سلمان اکرم راجہ صاحب کی عمران خان صاحب سے ملاقات نہ ہو پائے. سلمان اکرم راجہ صاحب کو عمران خان صاحب خاص طور پہ ملنا چاہتے ہیں. ان کے ذریعے سے وہ پارٹی کے جو ریئل معاملات ہیں ان کو چلانا چاہتے ہیں, لیکن سلمان اکرم راجہ صاحب کو ملنے نہیں دیا جا رہا. بہت سارے اور لوگ ہیں وہ بھی نہیں مل پا رہے. بہرحال ایک وکیل اندر گئے, وہ مل کر واپس آئے اور انہوں نے بتایا کہ عمران خان صاحب نے کیا کہا. اب ان کے ذریعے سے معلومات عمران خان صاحب تک پہنچی ہیں. ٹی وی ہے نہیں ان کے پاس اور اخبارات بھی ان کو نہیں دیے جا رہے, تو باہر کی معلومات عمران خان صاحب کے پاس نہیں ہے. اور جو معلومات عمران خان صاحب کو دی گئی وہ اسی طرح ملنی تھی کہ وہ وکیل ملنے کے لیے گیا, اس نے کوئی بات بتا دی. اب وہ اتنی لمبی ملاقات تو ہے نہیں جس میں عمران خان صاحب کو ساری صورتحال بتائی جائے اور ایک ایک چیز پہ جواب لیا جائے. پھر ایک ہی بندہ ملنے گیا ہے, اگر 2 4 5 لوگ ملیں تو پھر وہ آپس میں جب بات کرتے ہیں, ڈسکشن ہوتی ہے تو زیادہ چیزیں باہر آتی ہیں. بہرحال جو عمران خان صاحب کا بیان ان کی پارٹی نے جاری کیا ہے ان کے اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ پہ, وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ عمران خان صاحب نے جیل میں کیا کہا. میرا اپنی پوری قوم, اپنے کارکنان اور پارٹی قیادت کو پیغام ہے کہ آپ کا کپتان آج بھی سینہ تان کر کھڑا ہے, آپ نے گھبرانا نہیں ہے. لو جی, عمران خان صاحب تو وہیں پہ کھڑے. یہاں پہ سہیل بڑا اس نے کالم لکھ دیا, آرمی چیف نے خواہشات کا اظہار کر دیا, ڈی جی آئی ایس پی آر سے نیچے تک سب معافی کا مطالبہ کر رہے ہیں. پاکستان کے ٹی وی چینل پہ ہر طرف معافیوں کے مطالبے ہو رہے ہیں. معافی مانگے گا نہیں مانگے گا وہ ادھر ہی کھڑا ہے. میرا اپنی پوری قوم, اپنے کارکنان اور پارٹی قیادت کو پیغام ہے کہ آپ کا کپتان آج بھی سینہ تان کر کھڑا ہے, آپ نے گھبرانا نہیں ہے. یہ جی عمران خان. حالیہ احتجاجی تحریک کے نتیجے میں ہوئی گرفتاریاں ہوں یا 9 مئی فالس فلیگ پر کینگرو کورٹس کی غیر منصفانہ سزائیں, یہ فستائیت ہے, مگر اس سب کے باوجود آپ نے کسی صورت حوصلہ نہیں ہارنا. ظلم اور بربریت کی اس طوفان کے سامنے ڈٹ جانا ہے. میں خود اس جیل کی کال کوٹری میں قید رہ کر بھی اپنی قوم کی حقیقی آزادی کی جنگ لڑ رہا ہوں, اور جب تک اپنی قوم کو غلامی کی زنجیروں سے آزاد نہیں کروا لیتا اسی طرح ڈٹ کر کھڑا رہوں گا. مجھ پر ایک بار پھر مکمل طور پر قید تنہائی نافذ کر دی گئی ہے. اہل خانہ اور وکلا سے بھی ملاقات بند کروا دی گئی ہے, جبکہ بیرونی دنیا اور حالات حاضرہ سے بے خبر رکھنے کے لیے ہر ذریعہ معلومات, چاہے وہ ٹی وی ہو یا اخبار ہو, مکمل طور پر بند کر دیا گیا ہے. یہی غیر انسانی سلوک بشرا بی بی کے ساتھ بھی روا رکھا جا رہا ہے. ہماری ملاقات بھی بند کروا دی جاتی ہے. میرے اہل خانہ کی طرف سے بھیجی گئی درجنوں کتابوں میں سے گزشتہ 2 ماہ میں صرف 4 کتابیں فراہم کی گئی ہیں, باقی سب کتابیں ضبط کر دی گئی ہیں. ذاتی ڈاکٹر تک رسائی بھی طویل عرصے سے بند ہے تاکہ صحت کا میرا بنیادی انسانی حق بھی سلب کر لیا جائے. اب نے کسی بھی صورت ظلم اور جبر کے سامنے سر نہیں جھکانا. یاد رکھیں, اندھیری رات جتنی بھی طویل ہو اس کی صبح ضرور طلوع ہوتی ہے. اس ظلمت کی رات کا خاتمہ قریب ہے. انشاءاللہ انصاف اور آزادی کا سورج جلد طلوع ہوگا. ساتھ ہی ساتھ محمود خان اچکزئی صاحب نے پاکستان تحریک انصاف کو کہا تھا کہ اگر آپ سارے مجھے حلف دے دینا کہ آپ میں سے کوئی بھی اسٹیبلشمنٹ سے رابطہ نہیں کرے گا یا ان کی بات نہیں مانے گا تو میں گارنٹی کرتا ہوں کہ یہ لوگ گھٹنے پہ آئیں گے. یہ ماضی میں اس طرح کے دعوے کرتے رہے ہیں, جبکہ عمران خان صاحب کا موقف یہ ہے کہ جن لوگوں نے وفاداری نبھائی ہے وہی ان سیٹوں کے مالک ہیں. زبردستی ان سے یہ سیٹیں چھینی گئی ہیں. ان کی جگہ پہ کسی اور کو ٹکٹ دینا یہ ایک زیادتی ہے اور یہ سرنڈر کرنے کے مترادف ہے. ہم ان فیصلوں کو مانتے ہی نہیں ہیں, اور جب اپنے امیدوار ہم کھڑے کریں گے تو یہ ان فیصلوں کو ماننے کے مترادف ہوگا. اب ایک سوچ یہ ہے. دوسری یہ ہے کہ کبھی بھی میدان خالی نہیں چھوڑنا چاہیے, اور پی ٹی آئی کے پاس کوئی بندوں کی کمی نہیں ہے. اگر ایک بندہ ہٹائیں گے تو دوسرا آئے گا, دوسرے کے بعد تیسرا آئے گا. تو اسٹیبلشمنٹ کو یہ پتا چلنا چاہیے کہ ہر جگہ پاکستان تحریک انصاف مزاحمت کر رہی ہے یا مقابلہ کر رہی ہے. تو دوسری سوچ یہ ہے. دونوں چیزیں میں نے آپ کے سامنے رکھ دی. ابھی عمران خان صاحب کا یہ حتمی فیصلہ ہوگا. اس حوالے سے عمران خان صاحب نے کوئی موقف بتایا ہے جو پارٹی کو بتایا گیا. اب پارٹی جو فیصلہ کرے گی وہ پھر آپ کے سامنے اگلے چند دن میں آ جائے گا. ناظرین, ہٹیالہ جیل میں عمران خان صاحب کی بہنوں کو بھی نہیں جانے دیا گیا, کیونکہ جو بھی سخت پیغام ہوتا ہے وہ عمران خان صاحب اپنی بہنوں کے ذریعے سے باہر بھیجتے ہیں, اور جب کوئی سخت پیغام باہر آتا ہے تو اس کے سخت قسم کے اثرات بھی ہوتے ہیں. لہذا ان کی بہنوں کو عمران خان صاحب سے ملاقات کرنے نہیں دی گئی. اٹیالہ جیل کے باہر پولیس نے بہت بدتمیزی کی ہے, بڑی گالم گلوچ ہوئی, کارکنوں کو لاٹھی چارج کیا گیا.
انہیں اٹھا کر وینوں میں ڈالا گیا اور پھر انہیں باقاعدہ گرفتار کر کے وہاں سے لے گئے۔ مجھے لگتا ہے کہ یہ جو بدتمیزی کی گئی ہے، جیل کے باہر یہ بدلہ لیا جا رہا ہے اس درگت کا یا اس عزت افزائی کا جو جاپان میں ٹک ٹاکرز کی ہوئی ہے پاکستانیوں کے ہاتھوں، کیونکہ پاکستانیوں نے جاپان میں ٹک ٹاکرز کی بڑی ٹکا کے عزت افزائی کی ہے، اور یعنی یہ ان کو اس صورتحال کا سامنا کیوں کرنا پڑ رہا ہے؟ جعلی حکومت ہے نا، ان کے پاس مینڈیٹ نہیں ہے تو لوگ ری ایکٹ کرتے ہیں۔ اگر کوئی حکومت مینڈیٹ کے ساتھ ہو اور وہ جائے اور ان کے اوپر لوگ ایسے کریں تو ہمیشہ اس کی مذمت کرنی چاہیے، لیکن یہ لوگ ان کے پاس مینڈیٹ ہی نہیں ہے، اور جب مینڈیٹ نہیں ہے تو لوگ ری ایکٹ کرتے ہیں کہ جب ان کو تو ہم نے ووٹ ہی نہیں دیا، یہ کہاں سے ہمارے پیسوں سے پھر رہے ہیں، ہمارے پیسے لے کر کہاں پہ گھوم رہے ہیں، تو وہ ان کو ایسے دیکھتے ہیں جیسے کوئی چور جا رہا ہے، پھر وہ ان کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں۔ بہرحال، اور دوسرا جو معافی والی ایک خواہش کا اظہار کیا گیا یا کروایا گیا سہیل وڑائچ صاحب کے ذریعے سے، اس خواہش کی جو درگت بنی ہے، اس کے بعد ایسا لگتا ہے کہ اڈیالہ کے باہر بدلہ لیا گیا، کارکنوں کو مارا کٹا گیا، انہیں گھسیٹا گیا، گاڑیوں میں ڈالا گیا، ان پہ تشدد کیا گیا، پھر انہیں گرفتار کر لیا گیا، بلکہ یہ بھی کہا جا رہا تھا کہ ان کو تھانے جا کے پھر مارو۔ اب یہ ایک ظلم ہے۔ دیکھیں، قائد اعظم کی تصویریں لے کر لوگ نکلتے ہیں، لوگوں پہ مقدمات درج ہو جاتے ہیں، کتنی افسوسناک بات ہے۔ عمران خان صاحب کی بہنیں وہاں پہ موجود رہی سارا دن، انہوں نے بڑی کوشش کی کہ عمران خان صاحب سے ان کی ملاقات ہو جائے، لیکن ان کی ملاقات عمران خان صاحب سے نہیں کروائی گئی، اور علیمہ خان صاحبہ نے کہا کہ ہم اپنے بھائی کے لیے پریشان ہیں، کوئی شوق سے تو ہم یہاں بیٹھنے نہیں آئے۔ پھر اس یقین دہانی پر ہمیں ایس ایچ او نے آ کر کہا کہ آپ کی کل ملاقات کروا دی جائے گی۔ اب یہ علیمہ خان صاحبہ نے کہا، انہوں نے کہا کل ہم پھر آئیں گے، کیونکہ ہمیں انتظامیہ نے کہا ہے کہ کل ملاقات کروائیں گے۔ اب دیکھتے ہیں کل پاکستان تحریک انصاف کے لوگ آتے ہیں یا عمران خان کی بہنیں آتی ہیں تو ان کی ملاقات کروائی جاتی ہے یا نہیں کروائی جاتی۔ رانا ثناء اللہ صاحب نے ایک سٹیٹمنٹ دیا۔ رانا ثناء اللہ صاحب کا سٹیٹمنٹ بڑا سادہ سادہ ہے اور بڑا تفصیلی سٹیٹمنٹ بھی ہے، بہت ڈیٹیل کے ساتھ بھی آیا ہوا ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ نفرت کی سیاست، انتقام کی سیاست نہیں ہونی چاہیے، ملک جو ہے وہاں پہ سیاسی استحکام ہونا چاہیے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انہیں اس بات کی سمجھ آ گئی ہے کہ سیاسی عدم استحکام ختم نہیں ہوگا جب تک کہ عمران خان صاحب کو رہا نہیں کیا جائے گا، اور جب تک عمران خان صاحب نہیں چاہیں گے تب تک یہ عدم استحکام رہے گا۔ وجہ یہ ہے کہ مینڈیٹ عمران خان کے پاس ہے اور عوام عمران خان کو فالو کر رہی ہے، ان کے پیچھے چل رہی ہے۔ رانا ثناء اللہ نے کہا کہ مسلم لیگ نون انتقام کی سیاست پر یقین نہیں رکھتی۔ آپ عمران خان صاحب کی صورتحال دیکھ لیں، یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے نون لیگ کی حکومت اس میں ذمہ دار ہے۔ اسٹیبلشمنٹ یہ فیصلہ کرتی ہے کہ کس کی درخواست اسلام آباد ہائی کورٹ میں لگنی ہے اور کس کی نہیں لگنی۔ میں اپنے سورس سے بات کر رہا تھا عمران خان کے کیس کے بارے میں، تو میں نے ان سے پوچھا تھا کہ یہ جو آڈیو تیار ہو رہی ہے عمران خان کے بارے میں، یا ہوئی ہے یا ہو رہی ہے، جو کام آپ کر رہے ہیں یا جو کام وہ لوگ کر رہے ہیں، یہ آڈیو آپ کہیں کورٹ میں بھی پیش کی جائے گی؟ انہوں نے کہا ضرورت ہی نہیں ہے، عمران خان کو کورٹ میں پیش کرنے کی کوئی چیز ضرورت ہی نہیں ہے۔ عمران خان کو جیل میں رکھنے کے لیے عدالت کو کچھ دینے کی ضرورت نہیں ہے، صرف عدالت کو حکم دینے کی ضرورت ہے۔ عدالت وہی کرے گی جو انہیں کہا جائے گا۔ یہ تو صرف پبلک پرسیپشن کے لیے آڈیو جو ہے وہ اس کے اوپر کام ہو رہا ہے، اور وہ آڈیو اب کچھ لوگوں کو سنوائی جائے گی یا سنوائی جا چکی ہوگی، ابھی کچھ دنوں میں آپ کو کنفرمیشن آ جائے گی۔ اچھا، انجینئر محمد علی مرزا نے ایک بڑا عجیب کام کیا۔ جب ذیشان نے انجینئر کو کہا کہ میں نے آپ کی ریکارڈنگ کر دی، جو آپ لوگوں نے مجھے سوالات فیڈ کرنے کی کوشش کی عمران خان کے بغض میں، اس کے خلاف، یعنی آپ لوگوں نے عمران خان کے خلاف مذہبی نوعیت کے گھٹیا سوال مجھے فیڈ کرنے کی کوشش کی، میں نے آپ کی وہ کال ریکارڈ کر دی۔ تو انجینئر صاحب نے کہا آپ کی تربیت ہی غلط ہوئی ہے، ماں باپ تک پہنچ گئے، یہ کہا آپ کو یہ کرنا ہی نہیں چاہیے، یہ اخلاق سے گری ہوئی حرکت ہے، آپ کو اس کی اجازت نہیں ہے، یہ باتیں کرتے رہے۔ لیکن وہی انجینئر ایک اور بیان میں کیا کہتا ہے؟ ایک اور بیان میں کہتا ہے کہ عمران خان صاحب کی وہ آڈیوز آ گئی نا تو پتا چل جائے گا کتنا ڈٹ کے کھڑا ہے۔ یہاں نہیں کہہ رہا کہ غیر اخلاقی کام ہے، یہاں نہیں کہہ رہا کہ اسٹیبلشمنٹ کے ماں باپ نے ان کی غلط تربیت کی ہے، ان جرنیلوں کی جو کالیں ریکارڈ کر رہے ہیں جیل کے اندر، وہاں نہیں کہہ رہا۔ اندازہ کریں، جب اپنی کال ریکارڈ ہو گئی تو معیار کچھ اور بنا لیا، جب کال ریکارڈ ہو گئی عمران خان کی بات چیت ریکارڈ ہو گئی، وہاں پہ معیار کچھ اور بنا لیا۔ وہاں کیا عمران خان سے پوچھ کے ریکارڈ کر رہے ہیں؟ ایسا تو نہیں ہے۔ اور خود کی ہے 2 نمبری، عمران خان تو کرتا ہے نا باتیں، اور یہ نجم سیٹھی کہہ رہے جی وہ تو ڈٹ کے کھڑا ہے، پیچھے نہیں ہٹ رہا۔ اور نجم سیٹھی نے یہ بھی بتایا، نجم سیٹھی کس کا آدمی ہے، کن کے ساتھ ان کے تعلقات ہیں، سب جانتے ہیں۔ تو نجم سیٹھی صاحب نے کیا بتایا؟ انہوں نے بتایا کہ جو امریکہ سے لوگ آئے تھے وہ بھی عمران خان کو ملوائے گئے، 2.5 گھنٹے عمران خان کے جا کے لوگ ملتے گئے ہیں، اور عمران خان انکار کرتے رہ گئے، میں کوئی ڈیل نہیں کرتا بھائی ان سے۔ انجینئر صاحب ایسا بتا رہے ہیں جیسے کہ بہت فرسٹریشن ہے، اور عمران خان تو کہہ رہے ہیں جی ڈیل کرو ڈیل کرو۔ یہ کوئی اور پکچر دے رہے ہیں، وہ کوئی اور پکچر دے رہے ہیں۔
اور دونوں ایک ہی طرف سے آئے ہوئے ہیں, عجیب کنفیوژن پیدا کی ہوئی ہے. انجینئر صاحب جو ہے نا وہ وکٹ کے دونوں طرف کھیلنا چاہ رہے تھے, لیکن بہت بری طرح کلین بولڈ ہوئے ہیں اور اپنی کریڈیبلٹی بھی انہوں نے واڑ لی ہے. ایک دن ایک بات کرتے ہیں, دوسرے دن دوسری بات کرتے ہیں, تیسرے دن تیسری بات کرتے ہیں. جو آدمی اپنی زبان پہ کھڑا نہ رہ پائے اس کی کیا کریڈیبلٹی ہے. یعنی سیاست میں آ کے نا اپنا بیڑے ہی گرک کر دیا. ناظرین, جب بھی آپ کو مذاکرات کے حوالے سے خبریں دی جائیں, اور خاص طور پہ پاکستان کا جو الیکٹرانک میڈیا اور اخبارات ہیں وہ آپ کو یہ خبریں دیں, ایک تو ان کی کریڈیبلٹی پہلے ہی ختم ہو گئی ہے, کیونکہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی خواہشات کو یہ خبر بنا کر چلاتے ہیں. کوئی بھی ایک کرنل یا کوئی بھی ایک بریگیڈیئر یا میجر وہ ٹیلی فون کرتا ہے کسی بھی صحافی کو اور اس کو ایک کہانی سنا دیتا ہے. وہ صحافی بعد میں کہتا ہے عسکری ذرائع کے حوالے سے یا باوثوق ذرائع کے حوالے سے یا طاقتور حلقوں کے حوالے سے, اور سب اس پہ بلیو کر کے خبر چلا دیتے ہیں. تو کریڈیبلٹی ان کی اتنی ہے کہ جن بندوں کو اپنا نہیں پتا وہ ان کو خبریں بتاتے ہیں اور یہ خبریں چلاتے ہیں. دیکھیں, جب بھی کبھی مذاکرات کی خبر آئے نا اور یہ کہا جائے بار بار کہ جناب مذاکرات شروع ہو رہے ہیں, بات چیت کرنے میں دلچسپی رکھی جا رہی ہے, اور ساتھ یہ بھی کہا جائے کہ حکومت کو کوئی ڈیڈ لائن دی جا رہی ہے, حکومت کی حالت پتلی ہو رہی ہے, یا حکومت کے اندر کوئی ٹیم میں تبدیلیاں ہونے جا رہی ہیں, یا معاشی ٹیم تبدیل ہو جائے گی, یا کوئی ونڈر بوائے آ جائے گا, یہ چیزیں جب بھی آپ ہوتی ہوئی دیکھیں تو آپ ایک بات سمجھ جائیں کہ کوئی عوامی احتجاج ہونے جا رہا ہے جس کے نتیجے میں حکومت اور اسٹیبلشمنٹ پریشان ہے اور وہ اس سے نمٹنے کے لیے ایک ماحول بنا رہے ہیں. اس سے یہ حاصل کیا کرتے ہیں, یہ ڈائیورجن لگاتے ہیں. آپ جب کبھی کہیں سڑک پہ جا رہے ہوتے ہیں نا تو اچانک ایک بورڈ آ جاتا ہے ڈائیورجن, اور وہ بتاتا ہے کہ جی آگے کام چل رہا ہے, آپ ادھر سے مڑ کے چلے جائیں. تو وہ آپ کا رستہ بدل دیتے ہیں. تو وہ آپ کی توجہ ہٹانے کے لیے پبلک کو ایک نیا کھلونا دے دیتے ہیں. انہیں بتاتے ہیں جناب یہاں تو مذاکرات چل رہے تو جلدی کوئی نہ کوئی معاملہ حل ہو جائے گا. کبھی انہیں بتاتے ہیں کہ حکومت تو ویسے ہی مشکل میں آ گئی, یہ تو پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کی لڑائی شروع ہو گئی ہے, یا پیپلز پارٹی, پی ایم ایل این اور اسٹیبلشمنٹ کی لڑائی شروع ہو گئی ہے, لہذا ہمیں زور لگانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. تو پبلک کو اس قسم کا یہ چھنکنا دیتے ہیں بجانے کے لیے, اور لوگ دو چار مرتبہ, میں معذرت کے ساتھ کہوں گا, دو چار مرتبہ ان کے جھانسے میں آئے بھی ہیں. لیکن اب آپ ان کو سنیں تو آپ فوری طور پہ جب بھی کوئی تحریک چل رہی ہو یا مومنٹم بن رہا ہو یا لوگ موبلائز ہو رہے ہوں تو اس وقت اگر اس طرح کی باتیں ہیں تو آپ فوراً سمجھ جائیں کہ دھوکہ دینے کی تیاری کی جا رہی ہے. جو اصل پلان ہے وہ پورے پاکستان کو بند کرنے کا ہے, اور 8 فروری کو اس کا پہلا امتحان ہے. پاکستان تحریک انصاف نے اس حوالے سے ایک مومنٹم گین کرنا شروع کر دیا. اب میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ مومنٹم وہاں پہنچ گیا جہاں پہ علی امین گنڈا پور صاحب نے سرنڈر کیا تھا, یعنی معاملہ وہاں تک پہنچ گیا. اب اتنی بڑی تعداد میں لوگ دوبارہ موبلائز ہو چکے ہیں. اب اس تعداد کو بڑھانا ہے, اس کو دگنا کرنا ہے. کیا یہ جو موجودہ ٹیم ہے وہ کر پائے گی؟ وہ تو بہت انرجیٹک ہے, نوجوان ہے, وہ روزانہ کوئی نہ کوئی ایکٹیویٹی کرتے ہیں. نہ صرف انہوں نے صوبے کی پرفارمنس سے ثابت کیا کہ وہ باقی صوبوں سے بہتر پرفارم کر رہے ہیں, بلکہ ساتھ ہی ساتھ انہوں نے اپنی سیاسی ایکٹیویٹیز کو بھی کئی گنا تک بڑھایا اور بڑا شاندار انہوں نے کام کر کے دکھایا. بڑے گھاگ اور پرانے سیاستدانوں کا انہوں نے مقابلہ کیا نوجوانوں کی اس ٹیم نے, اور عمران خان صاحب نے اس ٹیم پر بھروسہ بھی کیا ہے. اب جناب جو ہری پور کے مناظر ہیں وہ تو یہ بتا رہے ہیں کہ خیبر پختونخوا ایک مرتبہ پھر تیار ہے. یاد رکھیے گا جب یہ کراؤڈ مالاکنڈ جائے گا نا پھر آپ کو پتا چلے گا, کیونکہ مالاکنڈ ایک ایسی جگہ ہے جہاں پہ بہت طاقت ہے پاکستان تحریک انصاف کے پاس. ہزارہ وہ ڈویژن ہے یا ایبٹ آباد, ہری پور, جہاں پہ پی ایم ایل این کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ باقی ہے. وہ کہ وہ الیکشن تو نہیں جیت پائیں گے, نواز شریف خود یہاں سے الیکشن ہار گئے, لیکن کسی نہ کسی صورت میں کچھ نہ کچھ ان کی باقیات ہیں وہاں پہ. فارم 47 نہ ملے تو الیکشن نہیں جیت سکتے, لیکن پھر بھی آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ وہاں ایگزسٹ کرتے ہیں. مگر دوسری جانب جو وہاں سے رسپانس ملا پاکستان تحریک انصاف کو یا سہیل آفریدی کو, اب پلان ان کا یہ ہے کہ پورا پاکستان بند کرنا ہے. وہ جب کہتے ہیں نا کہ ہر چوک ڈی چوک, تو اس کا ایک مطلب ہے, اس کا مطلب ہے کہ اب ڈی چوک جانے کی ضرورت نہیں ہے, ہر چوک کو ڈی چوک بنانے کی ضرورت ہے. آپ پاکستان کے ہر چوک میں بیٹھ جائیں, ہر جگہ پہ نکل کے باہر آ جائیں, اور پاکستان کے اندر جو ہے وہ کام روک دے پبلک.